دوستوں پچھلے ایک سال سے میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھا۔ جب میں نے یہ ویڈیو سنی تو یقین مانے اس کے بعد میں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر بہت زیادہ سٹرونگ ہوا۔ اگر آپ بھی مینٹلی طور پر، مالی طور پر، جسمانی طور پر سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں تو میری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا، اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، وہ ان زمینوں میں فصل کاشت کرتا جس سے بہت اچھی پروڈکشن ہوتی۔ پھر کچھ عرصہ بعد یوں ہوا کہ اس کی فصلیں ضائع ہونے لگیں، یعنی کہ جب وہ بیج بوتا، کاشتکاری کرتا تو فصل نکلتی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں اپنے مرشد، گرو، استاد کے پاس گیا اور انہیں اپنی پریشانی بتائی۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ کچھ عرصہ کے لیے کوئی اور کام کر لو۔ تو اس نے کہا کہ بابا جی میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، مجھے تو کوئی اور کام ڈھنگ سے آتا ہی نہیں ہے۔ تو بابا جی نے کہا کسی اور کے پاس کام کر لو۔ اس آدمی نے کہا بابا جی میں خود ذمہ دار ہوں، اللہ پاک نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں کسی اور کے پاس کیوں مزدوری کروں؟ اس پر بابا جی نے کہا کہ کسی اور گاؤں چلے جاؤ بیٹا، وہاں کام کرو جہاں کوئی تمہیں جانتا نہ ہو۔ ساتھ ہی بابا جی نے یہ بھی کہا کہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ بیج لیتے جانا، جب فصل کاشت کرنے لگو تو اپنے بیج بھی اس فصل میں ساتھ میں بو دینا۔ جب تمہارے لگائے ہوئے اپنے بیج جڑ پکڑنے لگیں تو تم واپس آ جانا۔ وہ شخص دوسرے گاؤں چلا گیا، وہاں ایک ذمہ دار سے ملا اور کہا کہ میں آپ کی فصل کی دیکھ بھال کیا کروں گا اور فصلوں کو پانی دیا کروں گا، سیراب کروں گا۔ اس کے ساتھ اس کی ڈیل ڈن ہوئی، مزدوری طے ہوئی اور اس ذمہ دار نے اس آدمی کو اپنے کام پر رکھ لیا۔ وہ شخص کیونکہ خود ایک ذمہ دار تھا، اس نے فصل کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی اور مالک یعنی ذمہ دار کو اچھی پروڈکشن ملی، اچھی پیداوار ملی۔ وہ اس آدمی سے بے انتہا خوش ہوا اور جب نئی فصل کاشت کی جاتی تو وہ شخص اپنے بیج بھی ساتھ میں بو دیتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، سیراب کرتا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص نے دیکھا کہ اس کے لگائے ہوئے بیجوں نے جڑ پکڑ لی ہے، اس کی نئی کونپلیں نکل آئی ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہری بھری فصل لہرانے لگی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، مالک کے پاس گیا اور کہا کہ اب مجھے اجازت دیں، اب میں یہاں پہ مزید کام نہیں کر سکتا۔ مالک ذمہ دار نے کہا کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو، تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں جس کام کے لیے یہاں آیا تھا I have done my job، میں نے کام مکمل کر لیا ہے، let me go، میں اب جانا چاہتا ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کے وہ شخص اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شخص اپنے گاؤں آیا، زمین میں بیج بوئے، کچھ عرصے بعد شاندار فصل لہلہانے لگی۔ وہ شخص بابا جی کے پاس گیا اور سارا واقعہ بیان کیا اور پوچھا کہ بابا جی کیا وجہ دی، کیا راز ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا جب زندگی میں خزاں چل رہی ہو تو بہار کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہار زندگی میں آتی ضرور ہے، خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ صبح ہے تو شام بھی ہوگی، خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں اور غم کے ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے۔ زندگی ہے تو موت بھی ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، رات جتنی بھی گہری ہو، صبح اتنی ہی روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی مشکلات اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد آسانیاں بھی تو ضرور ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر گیند پر چھکا تو نہیں لگ سکتا، جتنے بھی ایکسپرٹ کھلاڑی ہوں ہر میچ میں سینچری تو نہیں بنا سکتے، کبھی کبھی زیرو پہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ناکامی اور کامیابی تو ساتھ ساتھ چلتی ہے، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں تو کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی مشکلات ہوتی ہیں تو کبھی آسانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے، جب مشکلات ہوں، مشکل حالات ہوں تو اس وقت کو صبر و تحمل اور وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ گزاریں، اپنے رب کے ساتھ رجوع کو بڑھا دیں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دیکھیں۔ یہ مشکل وقت آپ کے لیے ایک میسج، ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ میسج جتنی جلدی آپ ریسیو کرتے ہیں اتنی جلدی آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ اگر آپ اس مشکل کے پیچھے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس میسج کو دیر سے ریسیو کرتے ہیں تو آپ کا یہ مشکل وقت تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نا امید کبھی بھی نہیں ہونا، ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔
ہر رات کے بعد دن بھی ہے اور ہر خزاں کے بعد بہار بھی ہے۔ دوستو، آپ اس وقت کس مشکل میں ہیں، یا آپ مشکل فیس کر کے آپ بہار کے موسم میں ہیں؟ اپنا ایکسپیرینس نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔